اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صاحب کافیہ علامہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں محمد رفیع اللہ رضوی مدرس دارالعلوم غریب نواز الہ آباد جماعت ثالثہ کے طلبہ سے مخاطب ہوں۔ صاحب کافیہ علامہ ابن حاجب علیہ رحمہ نے فرمایا تھا وَأَبُوكَ وَأَخُوكَ وَحَمُوكِ وَحَنُوكِ وَفُوكَ وَزُمَالٍ مضافۃ إِلَى غیر یاء المتکلم بالواو والیاء بالواو والالف والیاء۔ سوال پیدا ہوتا ہے، یہ اسماء ستہ مکبرہ کا اعراب بیان کیا۔ سوال، جب اسماء ستہ مثنی اور مجموع اور مصغر ہوں، جب اسماء ستہ مثنی اور مجموع اور مصغر ہوں تو یہ اعراب نہیں ہوتا، بلکہ بر تقدیر اول یعنی مثنی ہو تو حالت رفع میں الف اور حالت نصب و جر میں یاء ماقبل مفتوح، جیسے جانی ابواک رأیت ابویک و مررت بابویک، اور بر تقدیر دوم یعنی مجموع جمع مکسر ہیں تو تینوں احوال میں اعراب بحرکات ثلاثہ لفظی ہوتا ہے، جیسے جانی آباؤک و رأیت آباءک و مررت بآبائک۔ اور اگر جمع مذکر سالم ہے تو حالت رفع میں واو ماقبل مضموم اور حالت نصب جر میں یاء ماقبل مکسور، جیسے جانی ابوک رأیت ابیک و مررت بابیک۔ اور اگر مصغر ہیں تو تینوں احوال میں اعراب بحرکات ثلاثہ لفظی ہوتا ہے، جیسے جانی ابیک و رأیت ابیک و مررت بابیک۔ تو اسماء ستہ جب مثنی اور مجموع اور مصغر ہوں تو ان کا اعراب کیا ہوگا، آپ نے سماعت فرما لیا۔ لہٰذا مطلقاً یہ حکم بیان کرنا کہ اسماء ستہ کا اعراب حالت رفع میں واو اور حالت نصب میں الف اور حالت جر میں یا ہوتا ہے، صحیح نہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اسماء ستہ سے مراد مکبرہ موحدہ ہیں۔ اسماء ستہ سے مراد مکبرہ موحدہ ہیں۔ مکبرہ کی قید سے مصغرہ نکل گئے اور موحدہ کی قید سے مثنی اور مجموع یہ نکل گئے۔ اب سوال پیدا ہوا کہ صاحب جب یہ دونوں قیدیں مراد ہیں تو ان کی تصریح کیوں نہیں فرمائی؟ جب یہ دونوں قیدیں مراد ہیں کہ موحدہ مصغرہ تو ان کی تصریح کیوں نہیں فرمائی؟ جواب یہ ہے کہ الفاظ مذکورہ پر اکتفا فرمایا کیونکہ وہ سب کے سب مکبرہ اور موحدہ ہیں۔ اب اس پہ سوال پیدا ہوا تو اضافت کے بارے میں بھی الفاظ مذکورہ پر اکتفا کیا جاتا، کیونکہ وہ سب کے سب غیر یاء متکلم طرف مضاف ہیں۔ وہاں نہیں تو یہاں بھی نہیں کیا جاتا، لیکن یہاں قید مذکور ہے
جواب اضافت کے بارے میں اس لیے اکتفا نہیں فرمایا کہ کوئی یہ توہم نہ کر بیٹھے کہ اعراب مذکور اس وقت ہے کہ جب کہ ضمیر مخاطب کی طرف مضاف ہوں یا ذو لفظ مال کی طرف مضاف ہو، حالانکہ مضاف الیہ کی خصوصیت کو اعراب مذکور میں دخل نہیں، کیوں کہ جب اسم ظاہر کی طرف مضاف ہوں یا ذو لفظ مال کے ساتھ کسی اور اسم ظاہر کی طرف مضاف ہو تبھی یہی اعراب ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہوا کہ بالواو والالف والیاء کے ساتھ الف واو کے ساتھ الف اور مذکورہ کا اعراب بیان کرنا بالکل غلط ہے۔ بالواو والالف والیاء کے ساتھ اعراب بیان کرنا بالکل غلط ہے۔ اس لیے کیا ہے، سوال یہ ہے کہ بالواو والالف والیاء کے ساتھ الفاظ مذکورہ کا اعراب بیان کرنا بالکل غلط ہے۔ کیوں صاحب؟ اس لیے کہ ان پر واو موجود ہے، اس کے ہوتے ہوئے پھر واو اور الف اور یا کیسے آ سکتے؟ اسی طرح مضافتاً الی غیر یا المتکلم کہنا درست نہیں، کیونکہ وہ غیر یا متکلم کی طرف مضاف ہے، پھر مضاف کیسے ہوں گے؟ جواب یہ ہے کہ الفاظ مذکورہ بخصوصہا مراد نہیں بلکہ ان کی انواع مراد ہیں، جن کو اسماء ستہ سے تعبیر کیا جاتا ہے، خبر میں جو ضمیر ان کی جانب راجع ہے اس سے پیشتر دو مضاف محذوف ہیں۔ تقدیر عبارت یوں ہے: ابو کا و اخو کا و حمو کے و حنو کے و فو کا و ذو مالن مضافتاً الی غیر یا المتکلم معربۃ انواع مضافاتہا بالواو والالف والیاء، یعنی الفاظ مذکورہ میں مضاف کی انواع جب غیر یا متکلم طرف مضاف ہوں تو ان انواع کا اعراب بحالت رفع واو اور بحالت نصب الف اور بحالت جر یا ہوتا ہے۔ اب مکبرہ اور موحدہ کی قیدیں بھی مفہوم ہوں گی، کیونکہ وہ انواع مکبرہ اور موحدہ ہیں، کہ انواع مکبرہ اور موحدہ ہیں، اور سابق سوال کا یہ جواب تحقیقی ہوگا۔ اب آپ نے یہاں پہ ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے، اسماء ستہ مفرد ہیں، اسماء ستہ مفرد ہیں، جگہ ظاہر ہے، اور مفرد میں اصل اعراب بالحرکت ہے، پھر ان کو اعراب بالحروف کیوں دیا گیا؟ تو جواب یہ ہے کہ مفردات کا اعراب بالحرکت تھا اور مثنیٰ اور جمع مذکر سالم کا اعراب بالحروف تھا، تو مناسب سمجھا گیا کہ بعض مفردات کا اعراب بالحروف ہو تاکہ مفردات اور مثنیٰ اور جمع مذکور کے درمیان منافات اور منافرت تامہ نہ ہو جائے، اس لیے ایسا کیا۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا کہا تھا مصنف علیہ نے؟ کہا تھا المثنی وکلا مضافن الی مضمرین و اثنان و اثنتان بالالف والیاء۔ سوال یہ ہے کہ المثنی وکلا، المثنی سے مراد اس کے افراد ہیں، اور کلا اور اثنان
و اثنتان، کلا اور اثنان و اثنتان ان سے ہر ایک اس کا فرد ہے، تو المثنیٰ کے بعد ان کے ذکر کی ضرورت نہیں کہ یہ تو اس میں آ ہی گئے۔ جواب یہ ہے کہ تینوں مثنیٰ کے ساتھ ملحق ہیں۔ کیا؟ کلا، اثنان اور اثنتان، یہ تینوں مثنیٰ کے ساتھ مثنیٰ کے ساتھ ملحق ہیں، اس کے فرد نہیں، کیونکہ مثنیٰ کا فرد وہ ہے جس کے لیے اس لفظ کا مفرد ہو، جیسے رجلان کا مفرد رجل ہے، اور ان کے لفظ کا مفرد نہیں، ان کے لفظ کا مفرد نہیں، تو یہ مثنیٰ کے ساتھ ملحق ہوئے۔ اور ملحق وہ ہے جس کی صورت مثنیٰ جیسی ہو اور اس کے لفظ کا مفرد نہ ہو، لہذا ان کا ذکر درست ہو گیا۔ سوال: کلتا کو کیوں ذکر نہیں کیا؟ کلا و کلتا جیسے اثنان و اثنتان ہے، تو کلتا کو ذکر نہیں کیا، صرف کلا کو ذکر کیا، حالانکہ وہ بھی مثنیٰ کے ملحقات سے ہے۔ جواب: یہ کلا کی فرع ہے اور اصل کا ذکر فرع کے ذکر سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ پھر سوال ہوا کہ صاحب تو اثنتان کو کیوں ذکر کیا؟ وہ بھی تو اثنان کی فرع ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں ایک نقطہ ہے، وہ یہ کہ تذکیر و تانیث اعداد میں خلاف قیاس ہے۔ مذکر کے لیے عدد تا کے ساتھ اور مؤنث کے لیے بغیر تا، جیسے ثلاثہ مذکر کے لیے ہے اور ثلاث مؤنث کے لیے ہے، تو دونوں کو ذکر کر کے اس پر تنبیہ کی کہ یہ قیاس کے موافق ہیں کہ اثنان مذکر کے لیے ہے اور اثنتان مؤنث کے لیے ہے، دوسرے اعداد کی طرح مخالف قیاس نہیں، دوسرے اعداد کی طرح یہ مخالف قیاس نہیں۔ اب ایک سوال اور سماعت فرمائیے اور جواب بھی۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ اعراب مذکور کے لیے کلا میں ضمیر کی طرف مضاف ہونے کی شرط کیوں لگائی گئی؟ اور میں یہ شرط نہیں لگائی کہ ضمیر کی طرف مضاف ہوں، اثنان و اثنتان میں نہیں بلکہ کلا میں۔ تو جب سوال یہ ہوا کہ اعراب مذکور کے لیے کلا میں ضمیر کی طرف مضاف ہونے کی شرط کیوں لگائی گئی؟ جواب: کلا میں دو اعتبار ہیں، دو اعتبار ہیں۔ ایک اعتبار سے لفظ مفرد ہے، باعتبار لفظ یہ مفرد ہے، اور باعتبار معنی تثنیہ۔ اعتبار اول اعراب بالحرکت کو مقتضی ہے اور اعتبار دوم اعراب بالحروف کو، تو دونوں اعتبار کی رعایت کی گئی، بہی طور کہ جب اسم ظاہر کی طرف مضاف ہو تو اعراب بالحرکت دیا گیا، کیونکہ اسم ظاہر کی طرف اضافت اصل ہے اور اعراب بالحرکت بھی اصل ہے، تو برایت تناسب اصل کو اصل دیا گیا، اور جب ضمیر کی طرف مضاف ہو تو اعراب بالحروف دیا گیا، کیونکہ ضمیر کی طرف اضافت خلاف اصل ہے اور اعراب بالحروف بھی خلاف اصل ہے، تو برایت تناسب خلاف اصل کو خلاف اصل دیا گیا۔ اب سوال پیدا ہوا کہ صاحب جانی کلر رجلین، رأیتو کلر رجلین و مرتو بے کلر رجلین میں کلا اسم ظاہر کی طرف مضاف ہے، پھر بھی اعراب بالحرکت نہیں، تو تناسب مذکور کی رعایت کہاں ہوئی؟ جواب یہ ہے کہ ان مثالوں میں بھی تناسب مذکور کی رعایت ہے، کیونکہ ان مثالوں میں کلا کا اعراب بالحروف نہیں، کلا کا اعراب بالحروف نہیں کہ تناسب مذکور کی رعایت جاتی رہے، بلکہ اعراب بالحرکت ہے مگر لفظی نہیں تقدیری ہے۔
لفظی نہیں تقدیری ہے۔